اب پہلا جھگڑا اور اختلاف یہ ہے، مسلمان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے تحت شیعان علی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، تحریف کے قائل ہیں، حالانکہ سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے سریا تک وہ بستی نہیں جس میں علی کے شیعوں کے گھر نہ ہوں، اور علی کے شیعوں کا وہ گھر نہیں جس میں قرآن نہ ہو۔ پوری کائنات میں قرآن مجید پر جتنا علی کے شیعوں کا ایمان ہے اتنا کائنات میں کسی کا نہیں۔ بے سے شروع ہوا، سین پہ ختم ہو گیا، بسم اللہ کی بے سے شروع ہوا، والناس کی سین پر ختم ہو گیا، بے اور سین بس، معارف شریف، بے اور سین بس، یہ قرآن ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے، تیسری جلد صحیح بخاری کی، جس میں 30ویں پارے کی تفسیر ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل کیوں ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کھیل رہے تھے یا جبرائیل آ گیا، اس نے یا رسول اللہ یہ 2 تعویذ لے کر آیا ہوں، ایک حسن کے گلے میں ڈال دیں قل اعوذ برب الفلق، اور ایک حسین کے گلے میں ڈال دیں قل اعوذ برب الناس، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ آخری بندے تک توجہ مرشدی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ اور یہ فکرے، میں نے کتاب کا نام لیا ہے صحیح بخاری، بھائیوں کے نزدیک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ فکرے لکھے ہوئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے حسنین کے تعویذ کو برکت کے طور پر قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا تاکہ قرآن میں برکت آ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یعنی دنیا قرآن سے برکت حاصل کرتی ہے، قرآن حسن حسین کے تعویذ سے برکت حاصل کرتا ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں، الحمد تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، یاسین تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، مزمل تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، سورہ رحمان تھا قرآن میں، برکت نہیں آئی، برکت تب آئی جب حسن اور حسین کے تعویذ آ گئے۔ تو اب پتہ چلا قرآن شروع ہوتا ہے بے سے، اور اس کا نقطہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی، ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس میں، اور وہ تعویذ ہے حسن اور حسین کا۔ تو قرآن سے ہمیں پیار کیوں نہیں ہوگا جو علی کے بغیر شروع نہیں ہوتا، حسنین کے بغیر ختم نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ بات بھی طے ہے کہ اس قرآن میں بظاہر کئی چیزیں نہیں ہیں۔ بظاہر کا لفظ میں نے بڑی احتیاط سے عرض کیا، بظاہر کئی چیزیں نہیں ہیں، مثلا آواز نہیں ہے، بولتا نہیں، ایک ہوتی ہے کتاب، ایک ہوتا ہے استاد۔ نالائق طالب علم کو کتاب سے پیار ہوتا ہے، بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئے،
جتنا طالب علم نالائق ہوگا کتاب سے محبت ہوگی، استاد سے دشمنی۔ اس لیے جو کائنات کا سب سے بڑا جاہل تھا اس نے سب سے بڑے استاد سے کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے۔ جو سپرلیٹو قسم کا جاہل تھا، کیوں؟ کتاب زبانی نہیں روکتی، بول کر۔ میں ایک لڑکا سکول سے نکل گیا، آج کل تو ایسا کام ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں یہ آرٹ جو تھا وہ عروج پہ تھا، گھر والوں کو پتا ہے کہ سکول گئے ہوئے ہیں، بستہ لیا اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ نکل گئے، پھر بستے کو ٹانگ دیا درخت پہ، نیچے گلی ڈنڈا کھیلنے لگا۔ کتابیں کسی کو روکتی نہیں، اگر استاد دیکھ لے تو وہ مارتا تھا۔ اس لیے استاد سے نفرت، کتاب سے محبت۔ کتاب سے محبت علم کی وجہ سے نہیں، کتاب کہاں کافی ہے؟ تو اتنا بے وقوفانہ فکرہ ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو ٹریفک کنٹرول کے لیے وارڈن کیوں کھڑے ہوتے؟ قانون کی کتابیں پکڑو، چوکوں پہ رکھ دو، پھر کسی کا چالان کر کے دکھائے کتاب۔ عدالت میں جج بٹھانے ضروری ہیں کیا؟ قانون کی کتابیں میز پہ رکھ دو، ان سے کہو کہ مجرم حاضر ہے، سماعت فرمائے۔ کتاب سنتی ہے، بولتی نہیں، لیکن اس کے باوجود پورے مسلمان مانتے ہیں کہ مشکل کشا ہے، مصیبت میں تلاوت کرو مشکل حل ہو جاتی ہے، گرتوں کو تھام لیتا ہے قرآن، اندھوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو ہم اس منبر سے حسین کے واسطے سے پورے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ جب نہ بولنے والی میں اتنی طاقت ہے تو بولنے والے قرآنوں میں کتنی طاقت ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ بسم اللہ۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے یہ ہے صامت، اسے سارے مان لیتے ہیں۔ میں ترجمہ کروں گا تو کئی بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا غصہ آ سکتا ہے، لیکن ترجمہ بالکل صحیح کروں گا۔ صامت کا مطلب ہے گنگا، کہ گنگا اس کا مطلب ہے سمن۔ آگے نہ پڑھے نا، بس یہ سمن سے کام ہو جائے گا۔ سمن کا مطلب ہے گنگا۔ 3 علامتیں بتائی ہیں علی کی ولایت کے منکروں کی قرآن نے، سمن، بکمن، عمیٌ۔ گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ غدیر کے منکروں کے لیے آیت آئی ہے۔ نبی بازو پکڑ کے دکھا رہا تھا، اندھے نہ ہوتے تو علی ولی اللہ پہنچ لیتے۔ نبی اپنی زبان سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرما رہا تھا، بہرے نہ ہوتے تو سن لیتے۔ اور پیغمبر تو علی علی کروا رہا تھا، گنگے نہ ہوتے تو یا علی کہنے لگ جاتے۔ اب سامعین گرامی، سمن کا مطلب گنگا، گنگے کا مطلب نہ بولنے والا۔ یہ فکرہ اگلی ساری تقریروں میں کام دے گا اگر آپ توجہ فرمائیں۔ گنگے کی علامت یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں، تو جب بولتا نہیں تو اشارہ کرتا ہے، اور گنگے کا اشارہ ہر کوئی سمجھتا نہیں۔ بھئی ایک گنگے نے آگے کہا، کیا مطلب؟ آپ کوئی مطلب نکالے میں اسے غلط ثابت کر دوں، کیونکہ یہ گنگے کا اشارہ ہے۔ اس اشارے کا صحیح مفہوم پوچھنا ہو تو اس گھر سے پوچھو جہاں گنگا آیا ہے۔
غور ہے یا نہیں آپ؟ گھر والوں کو پتہ ہوگا یہ مسلمان فرقوں میں کیوں تقسیم ہو گئے کہ قرآن تھا گنگا، گنگے نے کیے اشارے، کسی نے کوئی مطلب سمجھا، کسی نے کوئی مطلب سمجھا، کسی نے کوئی مطلب سمجھا، کسی نے سمجھا ناف کے نیچے، کسی نے کہا ناف کے اوپر، کسی نے کہا سینے پر، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ فرقہ وہ نہیں بنے جنہوں نے گنگے کی باتوں کا مطلب اس گھر سے پوچھا جہاں یہ گنگا آیا تھا۔ اور اب کائنات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بتائے کہ قرآن کس کے گھر آیا؟ قرآن حضرت ابو ہریرہ کے گھر نہیں آیا، قرآن مولوی کے گھر نہیں آیا، قرآن مفتی کے گھر نہیں آیا، قرآن محدث کے گھر نہیں آیا۔ قرآن کہاں آیا؟ نزل بالروح الامین علی قلبک، میرے حبیب ہم نے قرآن تیرے دل پہ نازل کیا ہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی ایک آیت پر ایمان آ جائے، علی اور ولی اللہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن تیرے قلب پہ نازل کیا، قلب پر، قلب پر۔ اور محمد مجمع میں فرما رہا تھا الفاطمہ تو قلبی، میرا قلب زہرا ہے۔ یہ جو میرا دل ہے فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ کو چھوڑو گے تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ جو دعوے ہیں ہم قرآن سمجھ گئے، ہم قرآن سمجھ گئے، یہ جاہلانہ دعوے ہیں۔ ایک بندے نے امیر المومنین پر آ کر اعتراض کر دیا، یا علی، اللہ کہتا ہے کہ ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹے بڑے کا علم قرآن میں ہے، ولا رطب ولا یابس، رطب و یابس، خشک و تر کا علم قرآن میں ہے۔ علی نے فرمایا سچ ہے۔ اس کا نبی کتنے؟ مولا فرمایا 1,24,000۔ اس ریس میں تو 29 کے نام ہیں، باقی یہ ہر چیز کا جو علم ہے قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کا نام بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس میں صرف نوکر ہے، ہمارا سردار ہے۔ جو فکرے کہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، تشریح کے لیے۔ اور جیسے بکریوں والا میں کرتا ہے، اس کی یہ بولی نہیں ہے لیکن اگلوں کو وہی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے تو میرے ساتویں امام کا فرمان ہے کہ ہم بشر کے روپ میں اس لیے آئے تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو۔ سلامت و آباد و شاد حسین کی اماں یہ معرفت سلامت رکھے۔ ہم اس لباس میں اس لیے آئے تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو۔ ہم اگر اصلی روپ میں آ جاتے تو جبریل کو بھی نظر نہ آتے۔ جبریل کی بھی جرات نہیں تھی کہ انہیں دیکھ سکے۔ تب کمبر نے بھی ہمیں سمجھانے کی خاطر پوچھا، ہے مولا آپ اسے جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا آج میں نے اس کی آواز 3 دفعہ سنی ہے۔ اچھا مولا 2 دفعہ پہلے کہاں سنی؟ فرما عالم الست میں، جب اللہ نے روحوں سے خطاب کر کے پوچھا توحید کو مانو گے؟ جس نے ہاں کہی اس کی آواز ان میں بھی شامل تھی۔ یا علی تیرا انت کون سمجھے؟ علی تیری حقیقت کون پہچانے؟ واقعی یہ بندوں کا کام ہی نہیں تھا کہ تجھے پہچانے۔ اتنا سارا مجمع بول رہا، مجھے کیا پتا کون بول رہا ہے کون چپ کر گیا۔ آدم سے قیامت تک کی مخلوق میں علی اس کی آواز کو پہچان رہے تھے۔ ہر ایک کی آواز کو علیحدہ علیحدہ علی پہچان رہے تھے۔ اس نے اقرار کیا تھا توحید کو، میں نے سنا تھا۔ پھر رسول کی رسالت کا پوچھا تب بھی یہ بولا تھا، اور جب اللہ نے میری ولایت کا پوچھا، چھوٹی کلاسیں پہلے پوچھی جاتی ہیں، اور ہے یا نہیں ہے؟ پرائمری پہلے ہے، مڈل پہلے ہے، پھر میٹرک پہلے ہے، انٹر، ایم اے آخر میں، کیونکہ تعلیم کی انتہا کا نام ہے ولایت۔
یہ کئی بے وقوف ہم سے کہتے ہیں اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے، علی علی کیوں کرتے ہو؟ پکی بات ہے ایسے ہی ہے، میں کیوں مکروں جی؟ باتیں ہم اللہ اللہ سے زیادہ علی علی کرتے۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا اللہ صاحب آپ کتنے پڑھے ہوئے؟ میں نے کہا جی میں نے ایم اے کی ہے۔ اس کا میٹرک نہیں کی تھی؟ تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، جب ایم اے کہہ دیا اس میں میٹرک بھی آ گیا، اس میں بی اے بھی آ گیا، جب علی کہہ دیا اس میں اللہ بھی آ گیا، اس میں مصطفیٰ بھی آ گیا۔ سمجھ آئی اور ہے یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی۔ میں نے اللہ اللہ کرنے والے تو علی کے منکر دیکھے، علی علی کرنے والا کوئی اللہ کا منکر نہیں دیکھا۔ جب اللہ نے میری ولایت کا پوچھا چپ کر کے آگا کمبر مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، جو میری ولایت کا اقرار نہ کرے نہ اسے توحید فائدہ دیتی ہے نہ رسالت فائدہ دیتی ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کے بغیر نماز 5000 والا وہ نوٹ ہے جس میں قائد اعظم کی فوٹو نہ ہو۔ ہاں جی، علی ولی اللہ نہیں ہے تو نماز بالکل ایسے ہے جیسے نوٹ تو ہو جی 5000 کا، لیکن اس میں قائد اعظم کی فوٹو نہ، پھر اس پہ لکھ دینا چاہیے عید مبارک۔ یہ نوٹ تیرا دنیا کے بازار میں نہیں چلتا، آخرت کے بازار میں کیسے چل جائے؟ کوئی سنے نہ سنے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، عباس کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کرنسی پہ جنت ملتی ہے اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ آج کل کیونکہ دھوکہ منڈی بڑی چل پڑی ہے، سخت قسم کی دھوکہ منڈی، بندے شیعہ کہلوا کے ولایت کے منکر، ایسے تو اچھا ہے کہ شیعہ ہی نہ کہلوائے۔ میں نے بندے سے پوچھا کلمہ سنا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، بندہ چپ کر گیا، جی کوئی نہیں مارو نہ کوئی نہیں۔ علامہ اظہر سمجھادی صاحب فرماتے تھے بچہ ممبر کے پاس شرارتیں کرے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ڈرو اس وقت سے جب کوئی بڈھا ممبر کے پاس آ کر انہیں نہیں خیر، انہیں تو بہلول والی ٹافیاں نے چپ کر جاتے ہیں، چنگم کھا رہے ہیں نا بچہ، کاٹ کیا ہے کر کام تجھے، یہ تو مکتی نہیں۔ سامعین گرامی، چلے میں انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں آپ کو جج بناتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، فیصلہ کرتے وقت انصاف سے کام نہ لینے والے سے اللہ پوچھے گا، اوکھا کام ہے دعا جی ملا رہے۔ میں نے کہا کلمہ سناؤ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چپ کر گیا۔ کلمہ تو ہے لیکن شیعوں والا نہیں، بالکل تو چپ ہو، کیا خیال ہے؟ شیعہ والا کلمہ ہے، وہ کب ہوگا؟ جب وہ کہے گا علی ولی اللہ۔ قبر تک میں قیامت کے دن بھی جو بندہ دل میں مکر گیا حضور کے سامنے اس کا گریبان پکڑ کے کہوں گا اللہ تھا تو نے شیعوں والا کلمہ نہیں مانا، رسول کی گواہی تھی تو نے شیعوں والا کلمہ نہیں مانا۔ یہاں تک تو بندے بڑے سمجھدار ہیں۔ پھر میں آذان سنوانے لے گیا، میں نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، شیعوں والی اذان، اس میں کیا نہیں ہے؟ جج بنے آگے تو بولو تھوڑا جی، ہاں جی، پھر جلوس کرنے پہنے تو ہم جی کیا نہیں پڑھا اس میں؟ بچے پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں۔ علی ولی اللہ نہیں پڑھا، آپ نے کہا یہ شیعوں کی اذان نہیں، سر پہ قرآن رکھ، نہ ناصر عباس ہے تمہاری قبر میں آنا، نہ تم نے ناصر عباس کی قبر میں، محرم حسین کا ہے، دربار زہرا کا ہے، بستر پہ سونے سے پہلے اپنی ضمیر کی عدالت سے پوچھ تو صحیح
کس مولوی کے چکر میں آ کے تو علی اور ولی اللہ سے انکار کر رہا ہے؟ جس کلمے میں علی اور ولی اللہ نہیں اسے تو شیعوں والا کلمہ نہیں مانتا، جس آذان میں علی اور ولی اللہ نہیں اسے شیعوں والی آذان نہیں مانتا، تو جس نماز میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ شیعوں والی نماز کیسے ہو سکتی؟ میرا سوال ہے اور قیامت تک قائم ہے، جو مولویوں پہ انحصار کرتے ہیں وہ مولویوں سے سوال کا جواب پوچھ کے بتائیں۔ الحمد واجب ہے، اس کے بعد کوئی سورت مرضی پڑھ لو۔ دوسرا سوال عرض کر رہا ہوں، سورہ الحمد کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کی جا سکتی۔ میں نے سورہ الحمد ختم کی، اگلی سورہ شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ دنیا کے کسی مولوی سے کہو لکھ دے کہ میری نماز باطل ہے، انصاف جی نہیں ممکن ہے، سارے کہیں گے جائز ہے۔ پھر اسے ایک سوال ضرور پوچھنا کہ یہ کون سی نماز ہے جو ابو لہب کے نام سے تو ٹوٹتی نہیں اور علی کے نام سے ٹوٹ جاتی ہے؟ مولا تیری زندگی کرے، حیدری مولا تو انگستہ رکھے، علی ولی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نعرہ حیدری سے حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہوتی، یہ میں نے کئی منافقوں کو بھی لگاتے دیکھا۔ چھکے کی ضرورت تو کرکٹ والے نعرہ مارنا شروع کر دیتے۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، نعرہ ولایت علی ولی اللہ۔ علی کو علی ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا، بولنا زبان سے جسے دبانے والا بھی۔ قبلہ محمد کو ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا، کیا نہیں مانتا تھا؟ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ پتہ چلا ذات ماننے سے کام نہیں چلتا جب تک عہدے کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور میرے بادشاہ کو عہدہ ہے ولایت، علی کو علی ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ علی ولی اللہ، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ علی کی ولایت جھگڑا نہیں، علی کی ولایت فساد نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا دی اما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون، یہ سب سے بڑی خبر میں جھگڑا کرتے ہیں۔ لو بھائی، آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے، تو اس سے بڑی قسم ہے نہیں۔ دو چار مومن میرے یا ضامن بھی پڑ جائیں گے، پوری جائیداد لکھ کے دے دوں گا اور بغیر تنخواہ کے یہیں سے نوکری میں اس کے چلا جاؤں گا، جو دنیا کے کسی مذہب سے ثابت کرے کہ علی کے علاوہ کوئی نبی العظیم ہے۔ علی کے دشمنوں نے مانا ہے۔ علی کی شہادت والے دن عمرو بن العاص نے جو شعر کہے تھے، اس میں اس ملعون نے تسلیم کیا کہ آج نبی العظیم دنیا سے چلا گیا۔ جھگڑا بھی علی کی ولایت میں، اور پھر دیدہ دلیری یہ کہ جو کرے اسے فسادی سمجھ دو۔ مشورہ ہے، منت نہیں، علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر علی کی ولایت پاس نہیں پھر لاکھ پتہ جاتی بھی، کیونکہ اسرائیل بھی ہمارا پیر بھائی ہے، اور اسے بھی اللہ نے یہ جو روح قبض کرنے والی طاقت ہے کہ لمحے میں پوری دنیا میں چلا جاتا ہے، علی کی ولایت کے اقرار کے بعد عطا کی۔ تیرے بندے فیوز ہو گئے، اللہ رحم کرے سی انشاءاللہ۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا پیغمبر اعظم معراج میں جا رہے تھے، سامنے ایک فرشتہ کھڑا تھا، آدھا برف کا آدھا آگ کا، ایسے آدھا جیسے اس کا برف کا تھا، آدھا آگ کا۔ حضور قریب سے گزرے، اسے سلام کیا، پیغمبر نے جواب دیا۔ فرشتے نے پوچھا آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ پتہ نبی کو بھی تھا